وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد درس نمبر 1026 آیت نمبر 34. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً عذاب الہی میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں. ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 34. لفظی ترجمہ: لہم عذاب فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے، سخت ہے، اس سے زیادہ سخت ہے. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو. سامعین کرام، یہ آج کی جو آیت ہے یہ گزشتہ آیت سے جڑی ہوئی ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی بات کی تھی. مشرکانہ رویہ تھا، لوگ حق اللہ کو چھوڑ کے باطل معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ہم ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. حقیقت سے آپ یعنی حقیقت کو جان کے جئیں، اور حقیقت سے منہ موڑ کے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی پرستش ہم کر رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے. احساس تو ہم میں مر گیا ہے. یہ پورا جو ہمارا معاشرہ ہے، جو مسلمان ہیں بظاہر، ان کا احساس مر چکا ہے. اب ان کو احساس نہیں ہے. ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کون ہیں.
آج میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج کی جو مسلمان لوگ ہیں، جو امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مجرم ہے، اور یہ قرآن کے، نبی کے طریقے کے اور اللہ کے جو معبود برحق ہے اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ انہوں نے اللہ کو معبود برحق نہیں مانا ہے، انہوں نے نہیں، ہم نے اجتماعی طور پہ نہ اللہ کو ہم جانتے ہیں نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ مسئلہ تو دیکھیں، دھوکہ اصل میں دھوکہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچانیں گے پھر، یا کوشش کریں گے اس کی، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ جب آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو رب کی مشیت یا مرضی کو کیسے جانیں گے؟ یہ بھی مسائل ہیں نا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیت نمبر 33 تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ظاہر کی دنیا پر دھوکہ کھا لیا ہے، دراصل تم راہ بھٹک چکے ہو، قصدن عمدن، اور اب تمہارے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں گزشتہ سبق میں کہنے والا تھا کہ دیکھیں، ہدایت کون قبول کرتا ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یہ سورہ ملک کی آیت ہے۔ انما تنذر، یہ سورہ یاسین کی ہے، جو بھی ہے قرآن کی۔ انما تنذر من اتبع الذکر، نصیحت کون قبول کرے گا؟ آپ ڈرا سکتے ہیں، اے داعی الی الحق، اے 2021 کے داعی الی الحق۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، پھر تمام مومن جو ہیں وہ داعی ہیں۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ تو انما تنذر، اللہ تعالیٰ داعیان حق کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈر سنا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ذکر کی پیروی کریں، من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، رحمان سے بن دیکھے ڈرے، تو وہ لوگ جو ہیں نصیحت قبول کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جانتے ہیں وہ ڈریں گے۔ فقط اللہ سے تو وہ لوگ ڈریں گے جو جانتے ہیں، جو حقیقت کو جانتے ہیں، جو اللہ سے واقف ہیں، جو اپنے آپ سے واقف ہیں۔ تو عالم، اب عالم وہ مدرسوں کے عالم نہیں مرادیا، جو اپنے آپ کو جانے کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، اور وہ اس نے مجھے، تو وہ ان کو پھر نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے آپ کو جانے نہیں، پھر آپ کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آج کا جو سبق ہے، صاحب نے کہا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ایسے لوگ، اچھا ترجمہ تو خیر آپ نے سن بھی لیا ہے، ایک مرتبہ اور بھی سن لیں، 2 لائنیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من، جو لوگ ظاہر کی دنیا کے دھوکے میں آ گئے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، جو لوگ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو خوشنما سمجھ کے اس کو اپنا دل دے دیا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں، نہیں چلنا چاہتے اللہ کے راستے پر، اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی یہ راستہ بھٹک چکے ہیں مکمل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، اور اللہ سے انہیں کوئی نہیں چھوڑا سکتا، یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ جہاں تک تعلق ہے عذابن فی الحیات الدنیا،
اکثر میں آپ کو تذکرہ کرتا رہتا ہوں. دیکھیں یہ ایک اصولی بات ہے. اللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا میں دو راستے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے. اللہ کی رحمت کا راستہ ہدایت خداوندی ہے, اسلام ہے, دین اسلام ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. یہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ زندہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوں گے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یا مومنین. بات میں کہہ رہا ہوں, ذرا اس کو ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور یہ آج کی آیت بڑی اہم ہے. اچھا ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, لیکن پہلے والی بات میں پوری کر دوں. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے. دو راستے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے. اگر کسی بھی انسان نے کسے باشد اللہ کی ناراضگی کا راستہ اپنا لیا, اللہ کی رضا کو چھوڑ کے, اللہ کی رضا تو معلوم ہے, اللہ کی رضا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ دین, طرز زندگی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی ڈھونڈے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, انجام کار جو ہے یہ نقصان میں رہے گا. اب یہ راستہ جو ہے, یہ دین اسلام کا راستہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. در حقیقت یہ اللہ کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی منزل ہے, اس کی انجام جو ہے وہ ملاقات رب ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. سادی سی بات. لیکن ہم نے تو دنیا کا راستہ اپنا لیا ہے, اور دنیا کا راستہ اپنانے پہ اللہ تعالیٰ تو خوش نہیں ہوتا, اس کی ناراضگی کا سامنا ہم نے کرنا پڑے گا. اور دیکھیں یار, رک کے میں ایک بات کروں گا, ہمیں کیا اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے, ہمیں تو اپنا نفس کی خوشی چاہیے. میں تو بس آپ دیکھ لیں, ہم سب نفسانی پکار پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. تو اب مسئلہ بگڑ جاتا ہے, مسئلہ بگڑ جاتا ہے. آپ نے در حقیقت جب اللہ کو بھلا کے, اللہ کی طرف سے رخ پھیر کے ظاہر کا راستہ اپنا لیا, ظاہر کو منزل بنا لیا, در حقیقت آپ نے جہنم کو چن لیا اپنے لیے. اب جتنا بھی آپ دنیا میں سفر کریں گے, آپ جہنم کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر وہ جو دوسرا راستہ اگر آپ اپناتے تو وہ تو نورانی راستہ تھا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے باتیں بیان کی ہیں ہدایت و گمراہی کی. جو ایمان والے ہیں ان کا دوست تو اللہ ہے, جو ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور جو طاغوت کے بندے ہیں, والذین کفروا, جو حق حق کے لیے زندگی گزارنے سے انکار کر دیتے ہیں, ان کے پھر دوست اور مددگار طاغوتی قوتیں بن جاتی ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں؟ یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات. وہ قوتیں اس کو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتی ہیں. اب آپ اندھیرے میں جی رہے ہیں. دیکھیں ایک آدمی, میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں کہ دعوت ہے, 2 گھروں میں دعوت ہے, کھانا چن دیا گیا ہے, کھانا چن دیا گیا ہے, 100 لوگ ہیں, ایک دسترخوان ہے, 2 خاندان ہیں,
ایک گھر میں روشنی ہے، دوسرے گھر میں اندھیرا ہے، اور بیک وقت دونوں گھروں میں کھانا چن دیا گیا ہے، اس میں جو ہے مثال کے طور پہ نمکین 6 ڈشیں نمکین ہیں اور 4 ڈشیں میٹھی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سلاد ہے، چٹنیاں ہیں، رائتے ہیں، یہ وہ رشین سلاد ہے، یہ سارا مینیو ایک ہی ہے، کھانا چن دیا گیا ہے۔ اچانک جو ہے یعنی ایک مکان میں بجلی چلی جاتی ہے اور دوسرے مکان میں روشنی ہوتی ہے، کھانا چن دیا گیا ہے، اب کیسے ہوگا؟ کتنی بڑی مشکل میں ہوں گے وہ لوگ جہاں اندھیرا ہے، کمپلیٹ اندھیرا ہے، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی لائٹ آئے یا کوئی لائٹ کا انتظام کرو، میزبان کو کہیں گے، ہم تو اندھیرے میں کیسے کھائیں؟ بہت سی ڈشیں ہیں، 10 12 13 ڈشیں ہیں، 4 5 مزید ڈشیں ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں وہ لوگ یا لائٹ کا بندوبست کرائیں گے۔ تو دیکھیں اسی طرح دنیا میں، یہ تو مثال تھی، میں نے آپ کو کہا کہ یا تو آپ نے روشنی کو پسند کر لیا ہے یا آپ نے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے، اور روشنی تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، روشنی کا راستہ الگ ہے، وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، وہ رسول کا طریقہ ہے، وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو روشنی میں ہیں اور ایک جو ہے جنہوں نے اندھیروں کو پسند کر لیا۔ اب یہ تو تکلیف میں ہوں گے، یہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا زندگی مشکل ہوگی ان کے لیے۔ اور یہ باتیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہہ بھی چکا ہوں۔ اور دراصل ہم ایک ایسے گمراہ لوگوں کا اکٹھا ہے، ادھر ایک مجمع لگا ہوا ہے جس کو ہر بات ہر وقت سمجھانی پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ سے دوری کا راستہ اندھیرے ہیں، گمراہی ہے، اس میں آپ خوش نہیں رہ سکتے اصولی طور پہ۔ ایک میں گرمی کا موسم ہے، 2 راستے ہیں، مثال کے طور پہ 2 علاقے ہیں، ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، ایک شدید ترین گرم ہے، تو آپ نے تو شدید ترین گرم علاقے کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو آپ نے دوری اختیار کر لی، اللہ کی رحمت سے آپ دور ہیں۔ آپ قرآن، اس وقت ہم قرآن سے دور ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، اپنی مثال آپ ہے، ہماری یہ دوری قرآن سے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کے ساتھ جو شرمناک رویہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سے دور ہیں، اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، نہ جڑنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ اب تو چاہتی نہیں ہے آپ کو اللہ سے کوئی محبت، کوئی عشق، کوئی محبت، کوئی پیار، اللہ تعالیٰ سے آپ ہے نہیں۔ پھر اسی طرح رسول سے ہم کٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو مطلب رسول سے محبت تو یہ نہیں ہے کہ جو بس آپ نعرے لگاتے رہیں یا انگوٹھے منہ سے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے رہیں۔ اللہ سے، رسول سے محبت تو یہ ہے کہ آپ رسول کے راستے کو اپنائیں، رسول کے راستے پر چلیں۔ تو اس وقت تو یہ صورتحال نہیں ہے عام طور پہ۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دیکھیں یہ بڑے واضح الفاظ ہیں، اور یہ مختلف اللہ تعالیٰ الفاظ بدل کے ہمیں کہتا رہتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں دوسری جگہ، دنیا اور آخرت اس کی تباہ ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح طور پہ نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کہ بھئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشان ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں ہر شخص پریشان ہے، حرص دنیا
تو الگ ایک عذاب ہے۔ آپ دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جس کے 2 درے سونے کے ہوں وہ تیسرے کی چاہت ضرور کرے گا۔ اللہ، تیسرے کی چاہت ضرور کرے گا۔ تو جب آپ اللہ کو بھلا کے اللہ سے دوری کا راستہ چن لیتے ہیں تو جو راستہ آپ نے اپنایا وہ دراصل دوزخ کا راستہ ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو بدخبریاں سناؤں یا آپ کو خواہ کسی ایسی بات سناؤں جو حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم ظاہر دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ چکے ہیں، اور دوسری یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو پیغمبر کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ تو ہم چلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو نفسانی خواہشات کے دھارے میں بہہ رہے ہیں، اور ظاہر دنیا ہی ہمیں محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور مقصود بھی ہے ہمارا۔ اب اس صورت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 سورہ رعد میں بتا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی عذاب کا باعث ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، پھر وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ سے بچانے والا اب ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت ہماری دعائیں، دیکھیں ہماری دعائیں کیا ہوں گی۔ اول تو یہ میں اس کا رونا روتا ہوں، ہماری ساری دعائیں، ساری تمنائیں، ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں۔ ہماری تو کوئی تمنا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، یا ہم ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ تو تمنا نہیں ہے ہماری۔ نہ اللہ سے ملاقات کی کمی، نہ ہمیں شوق ہے، نہ کوئی آرزو ہے۔ ہماری تو ساری تمنائیں، ساری خواہشات اور ساری آرزویں جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہیں۔ اب اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، آپ اللہ کے عذاب میں رہیں گے، اور آخرت کا عذاب بھی آپ کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، دنیا ایک بازار ہے۔ یہاں اگر آپ نے اللہ کو چن لیا بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، تو آپ نے رحمت خداوندی کو چن لیا۔ دراصل آپ نے اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی تجارت کا سودا کیا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہم نے تو سارا سودا جو ہے وہ نقصان والا کر لیا ہے۔ ہم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، ظاہر کو پسند کر لیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہم نے ترجیح ہی دے دی ہے۔ دیکھیں یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا اس وقت۔ جو مسلمان معاشرہ ہے، جو شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کے ہم دنیا کی یاد میں ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب یہ اس کے مابعد اثرات جو ہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی میں نے آپ کو کہہ دی، یعنی یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ پہ ایسا وہ آئے گا۔ لیکن جب آپ دور ہو گئے، دیکھیں بچہ، میں ویسی بچے کی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ سال کا بچہ ہے، 1 سال کا، ماں سے مانوس ہے، لیکن کوئی بھی اگر اسے اپنی ماں سے جدا کر دے تو وہ روتے روتے اپنی جان کو بے حال کر دے گا۔ کچھ نہ کچھ شد بدھ ہو چکی ہے اس کو، ماں سے بھوک لگ رہی ہے اسے،
خوراک نہیں مل رہی، ماں سے دور ہے، ماں کی گود سے دور ہے، تو وہ روئے گا نہیں؟ اسی طرح یہ رونا ہمارا مقدر ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے رونے کا انداز، یعنی رونا وہ بچے کے رونے سے ہم مختلف ہے، لیکن ہم اس وقت ہم میں سے ہر شخص رو رہا ہے، خوش نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرے مسائل کا حل ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت پیسے آ جائیں تو میں خوش ہوں گا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک عام مسئلہ ہے. وہ دھوکہ لگ گیا ہے نا، دھوکہ لگ گیا ہے، تو اب دھوکے سے باہر نکلنا، تو یہ خود بھی دھوکے سے باہر نہیں. یہ تو کہہ رہے پیسے، اصل تو پیسے ہیں، بہت سے پیسے آ جائے، حرام ہو حلال ہو پیسے آ جائے، بس بیڑا پار. وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. دیکھیں ہماری ضرب الامثال میں بھی ہماری ذہنیت واضح ہوتی ہے. 5 گھی میں، اس کی تو 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں. اب یہ دیکھیں کتنی غلط مثال ہے کہ ہم نے کامیابی تو دنیا کو قرار دے دیا ہے 5 گھی میں. اب 5 گھی میں مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں دنیا کے فائدے، یعنی دنیا کی برسات ہو رہی ہے، اور سر کڑھائی یہ تو دنیا ہے. یہ تو 5 گھی میں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دوڑ رہے، نہیں، یہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہے یہ شخص، اس کی 5 گھی میں سر کڑھائی میں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مابعد اثرات، اصل میں تو دیکھیں ہم نے ایک غلط راستے کا، ایک باطل کا انتخاب کر لیا ہے، اور اسی راستے پر ہم دوڑنا چاہتے ہیں. اور وہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کو ہم اصل سمجھ رہے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے، ظاہر کے دھوکے میں. غرتہم الحیات الدنیا، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ انہوں نے دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو وہ تو ڈال دیا ہے، ہم بڑھ گئے، ہم خوشی سے اپنے پھانسی کا پھندا ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. یہ دنیا کی محبت جو ہے نا، یہ پھانسی کا پھندا ہے اصل میں. یہ ہم نے اپنے توق میں، اپنے گلے میں توق کی طرح باندھ لیا ہے. یہی توق ہم یہاں پہنے ہوئے ہیں، ہمارے گلے میں دنیا کی محبت کا توق ہے. یہی توق جو ہے پھر آخرت میں دوزخیوں کے گلے میں ڈالا جائے گا. اغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توق ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو دیکھیں میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ دنیا کے دھوکے میں آ جانا سراسر گھاٹے کا سودا ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق. قرآن کی آیتیں، میں تو آپ کو قرآن ہی سنا رہا ہوں، آپ اسے کسی اور طرف موڑ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. ترجمہ سنا دیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔